بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، حدیث کا مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب سے الفاظ کے پھول جڑ رہے تھے اور ان موتیوں کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذہن کے گچھوں میں پرو رہے تھے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ایک دروازے کی طرف دیکھا اور ایک خبر دی جس کو صحابہ کرام اپنے حواس و ہمسا سے جاننے سے حاضر تھے، کیونکہ دروازے پر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک اس آتے شخص کو دیکھ رہے تھے، بلکہ آپ کو اللہ نے ایسے علوم سے نوازا تھا جس کا ادراک ہم اپنے ذہن سے کر ہی نہیں سکتے۔ آپ نہ اس شخص کو دیکھ رہے تھے بلکہ آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس شخص کا عمل کیسا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جنت کی مہر لگا دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دروازے سے ابھی ایک جنتی داخل ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اپنی نظریں دروازے پر جما دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، تو ہم یقیناً دنیا میں ایک جنتی کا دیدار کریں گے، کیونکہ زبان نبوت سے جھوٹ کا صدار ہونا ناممکن ہے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ دروازے سے ایک ضعیف انصاری اندر داخل ہوئے، سلام کیا اور چپ چاپ محفل میں بیٹھ گئے۔ دن گزر گیا، دوسرے دن دوبارہ محفل لگ گئی اور چاند دوبارہ ستاروں کے جھرمٹ میں جگمگانے لگا اور اپنی روشنی کی کرنوں سے ستاروں کو فیضیاب کرنے لگا۔ آپ نے ایک بار پھر اس دروازے کی طرف دیکھا اور فرمایا، اس دروازے سے ایک جنتی داخل ہوگا۔ صحابہ کرام دوبارہ دروازے پر نظر جما کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہی بزرگ صحابی اندر داخل ہو گئے اور اسلام کیا، چپ چاپ بیٹھ گئے۔ تیسرے دن فرمایا، ابھی اس دروازے سے ایک جنتی داخل ہوگا، اور اس دن بھی وہی صحابی تیسری بار اندر داخل ہوئے۔ محفل میں ایک ایسے صحابی موجود تھے جن کی عبادت گزاری انتہا کو چھو رہی تھی۔ وہ رات بھر عبادت کرتے، صبح روزہ رکھتے اور دن میں ایک قرآن مجید ختم کرتے۔ ان کی عبادت گزاری دیکھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اپنی جان پر سختی نہ کریں، اپنی رات کو آرام ہی کیا کریں، ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھیں گے اور 3 دن میں ایک قرآن مجید ختم کریں گے۔ ان کا نام حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ تھا۔ یہ عبادت گزار ترین صحابی تھے۔ یہ تینوں دن محفل میں موجود تھے۔ یہ اس غیر معروف صحابی کے بارے میں سن کر حیران رہ گئے اور انہوں نے سوچا کہ یقیناً وہ شخص مجھ سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ چنانچہ وہ اگلے دن اس صحابی کے گھر چلے گئے اور چند دن تک مہمان کی درخواست کی مدینہ میں یہ ممکن نہیں تھا کہ ان دونوں کوئی مہمان آئے اور صاحبانہ ان کی مہربانی سے انکار کرے، تو اس صحابی انصاری نے ان کے لیے دروازے کھول دیے۔ مہمان اور مہربان دونوں کے رات کا کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی اور چارپائیوں پر لیٹ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو چھپ کر ان صحابی کی چارپائی کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کا خیال تھا یہ بزرگ صحابی اٹھیں گے اور عبادت شروع کریں گے، مگر بزرگ صحابی نے چادر تانی اور فجر کی نماز تک سوتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو حیران رہ گئے۔ بزرگ صحابی نے فجر کی نماز پڑھی اور کھانا کھایا اور کام پر روانہ ہو گئے۔ اگلی رات آئی اور حضرت عبداللہ بن عمرو کا خیال تھا کہ وہ اس رات عبادت کریں گے، مگر وہ اس رات عشاء کی نماز کے بعد سو گئے۔ تیسری رات آئی تو اس بار بھی یہ ہوا۔ وہ انصاری صحابی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار جنت کی بشارت دی تھی، وہ تیسری رات کو نفلی عبادت کیے بغیر سو گئے۔ یہ وہ دور تھا جب مدینہ کا کوئی شہری تہجد ضائع نہیں کرتا تھا، جبکہ وہ صحابی صرف فجر کے وقت اٹھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو پریشان ہو گئے اور انہوں نے چوتھے دن بات کھول دی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے
3 دن جنت کی بشارت کی تھی۔ میں یہ معلوم کرنے کے لیے آپ کے گھر ٹھہرا تھا آپ کون سی ایسی عبادت اور کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے آپ کو جنت کی بشارت دی، لیکن مجھے ان 3 دنوں میں آپ میں کوئی انوکھی بات نظر نہیں آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں منتخب کیا؟ بزرگ صحابی مسکرائے اور فرمایا، بھتیجے میں جیسا ہوں آپ کے سامنے ہوں، میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو وہاں سے مایوس ہو کر چلنے لگے تو جب آپ دروازے تک پہنچے تو بزرگ صحابی نے آواز دی اور کہا، بھتیجے سنو، میں تمہیں اپنے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں۔ میں نے آج تک اپنے دل میں دنیا کے کسی شخص کے لیے کوئی بغض، کوئی نفرت اور کوئی حسد نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی شخص کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو میں ان کی نعمت دیکھ کر خوش ہوتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو نے سنا تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہی عمل ہے جو انہیں جنت کا حقدار بناتی ہے۔